ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید احمد حامد کے ساتھ بچوں میں پائے جانے والے کینسرز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، بات پہنچی تھی بایوپسی تک، اور بایوپسی کی اہمیت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. بایوپسی کروانے میں یا مریضوں کو جب آپ بایوپسی تجویز کرتے ہیں تو کوئی مشکلات بھی ہیں جو سامنے آتی ہیں؟ یقیناً بہت مشکلات آتی ہیں. سب سے بڑی مشکل ہے کہ بچے کی فیملی کو کنونس کرنا کہ یہ بایوپسی جو ہے بہت ضروری ہے، ان کو سمجھانا. ایک عام لوگوں میں مسکنسیپٹ ہے کہ اگر آپ بایوپسی کریں گے تو کینسر جو ہے وہ پھیل جائے گا، یا آپ نے اس کو چھیڑ دیا اور وہ پھیل جائے گا، جو کہ ٹوٹلی ایک غلط کنسیپٹ ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو کنونس کریں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے اور ڈائگنوسس میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تشخیص کا عمل پہلے، اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے. اور اس میں کوئی نقصان نہیں، بہت ہی اگر آج کل تو ٹیکنیک اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور نیڈل بایوپسیز ہو جاتی ہیں، بچوں کو انیستھیزیا دے کے کرتے ہیں، بے ہوش کر کرتے ہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. شارٹ انیستھیزیا دیا جاتا ہے 2 منٹ کے اندر، اور نیڈل آپ نے ڈالی، اور جو بھی اکارڈنگ ٹو کینسر جو بھی موڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ یوز کرتے ہیں، اور بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، اور ایکسپرٹیز موجود ہیں، اور فوراً ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. ورنہ پھر انیستھیزیا ہم نے بہت کامن دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کو ہم نے بایوپسی کا کہا، یا ہمارے پاس ریفر ہوا، اس کو کسی نے کہا، پھر ایک اور وہ اوپینین کے لیے کہیں اور چلا گیا، پھر وہ کہیں اور چلا گیا، پھر وہ کہیں اور چلا گیا، گھوم کے واپس آیا. تو صرف اس خوف سے کہ بایوپسی نہیں کرواؤں، وہ 4 جگہ گیا، اور اس نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بچے کا ہی ہوا کہ بیماری کی تشخیص بھی دیر ہوئی، وقت ضائع ہوا، 1 مہینہ 2 مہینہ ضائع ہو گیا. کیونکہ بایوپسی کر کے بھی تو فوراً آپ اس کو ٹریٹمنٹ شروع نہیں کریں گے نا. بایوپسی کریں گے 4 سے 5 دن اس کی رپورٹ آنے میں لگے گا، اس کے بعد آپ اس کا اسٹیجنگ ورک اپ کریں گے، اسٹیجنگ ورک اپ کر کے پھر آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ اس چیز کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ لیکن بہت ضروری ہے بیماری کی تشخیص تک پہنچنے کے لیے. اشرف صاحب، اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اور بھی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو بظاہر کینسر کی طرح نظر آ رہی ہوں، سارے ٹیسٹ بھی آپ کو اسی طرح مل رہے ہوں، لیکن بایوپسی پہ پتہ چلے کہ وہ کینسر نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہیں. بعض اوقات بینائن لیجنز ہوتے ہیں، ہم عام طور پہ اس طرح کے الفاظ نان میلیگننٹ لیجنز کہتے ہیں، جو کہ ہوتے ٹیومر کی طرح ہیں، وہ گروتھ کی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس بہت اکثر گلینڈس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں بچوں کے اندر. آپ نے بایوپسی کی، وہ ٹی بی نکلی، مریض نے سکون کا سانس لیا، شکر ہے ٹی بی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کینسر سے تو ٹی بی بہتر. اور اسی طرح سے بہت سے لیجن ایسے ہوتے ہیں جو کہ بینائن لیجن ہوتے ہیں، جو صرف ایک سویلنگ ہوتی ہے، تو اگر اس کو ہم سرجری کر کے نکال دیں تو نارمل رہتا ہے. اور بعض اوقات چھوڑ بھی دیتے ہیں، ویٹ اینڈ سی، کہ اگر بڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے، یا کسی حساس اعضاء کو متاثر کرتا ہے تو سرجری کرے. لیکن جب ہسٹوپیتھولوجی ہو جاتی ہے اس کی، یعنی بایوپسی کر کے جب اس کی ہسٹوپیتھ رپورٹ آ جاتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ بینائن لیجن ہے، میلیگننٹ لیجن نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایشورنس ہوتی ہے، فیملی بھی سکون کا سانس لیتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے بالکل، لیکن یہ بھی آپ کو بایوپسی کے بغیر ہی کنفرم نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کی کھڑے ہو کے کہہ نہیں سکتے یار یہ بے ضرر ہے، اس کو کچھ نہیں کرو. یو ہیو ٹو ڈو دا بایوپسی، اور اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی بایوپسی خوشخبری کی وجہ بھی بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اکثر بون میرو بایوپسی کروانی پڑتی ہے، خاص کر بلڈ کینسرز کے سلسلے میں، تو کیا بون میرو بایوپسی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے؟ نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بون میرو بایوپسی جو ہے آج کل کیونکہ ایڈوانسز بہت بڑھ گئی ہیں، اور وسائل بھی ہیں، اور سہولیات بھی ہیں، تو کیونکہ ہم آج کل بچوں کو بے ہوش کر کے، یعنی انیستھیزیا دے کے بچوں کے اس طرح کے تمام ٹیسٹ کرتے. پینفل تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، کہ آپ نے اس کو نیڈل ڈالی، آپ نے اس کی بون میرو ایسپریٹ کیا، پین تو ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ایڈوانسز کی وجہ سے اب بچوں کو تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، بہت بے ہوش کیا، آرام سے، پتہ بھی نہیں چلا، اور 5 منٹ کے اندر یہ پروسیجر ہو گیا. اور تکلیف دہ عمر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ وقتی ہوتا ہے. آپ نے پین کلر دیا، بچہ 1 گھنٹے میں چل کے اپنے گھر پہ آرام سے چلا جاتا ہے. تو اس میں کوئی الحمدللہ تکلیف کی بات نہیں ہوتی بہت زیادہ. اشرف صاحب، کینسر کے جن عوامل کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، کینسر کی وجہ سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر 3-4 فیکٹرز ہیں، جیسے کہ کارسینوجنس کا تذکرہ آتا ہے، اسی طرح سے جینیٹک پری ڈسپوزیشن کا تذکرہ آتا ہے کہ والدین میں اگر ہو تو بچوں کے اندر آ سکتا ہے. تو کیا ان کینسرز کے اندر بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر کسی مطلب ایسے شخص کو جس کو بچپن میں کینسر رہا ہو، اس کی اولاد کے اندر یہ کینسر آ جائے، یا کسی اور طرح کا کینسر؟ ایڈلٹ میں تو یہ بڑا نون فیکٹ ہے. اگر مدر کو بریسٹ کارسینوما ہے تو ان کے سبلنگس کے اندر بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس جو اس پر ڈیٹا ہے، وہ اس کے اندر سب سے کامن جو آتا ہے وہ ریٹینوبلاسٹوما، یعنی آنکھوں کے کینسر کے اندر ایک جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے کہ اگر ایک بچے کو کینسر ہے تو ہم اور بچوں کو ضرور اسکرین کرتے ہیں. جو 5 سال کے کم کے بچے ہیں، ہم ان کو اسٹرکٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اور بچوں کو اسکرین ضرور کر لیں، کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی کینسر ہو. ہمارے پاس ایک فیملی بھی ہے جس کے 2-3 بچوں کو آنکھوں کا کینسر تھا. ان کی مدر کو بھی جب وہ چھوٹی تھی تو ان کو بھی آنکھوں کا کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. تو ریٹینوبلاسٹوما کے اندر تو یہ ویری نون ہے. اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، ریسرچ کہہ رہی ہیں جینیٹک فیکٹر آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے آنے 5 سال 10 سال کے بعد ہم آپ کو مزید بہتر طور پر بتا سکیں کہ ہاں، لیکن فی الحال ریسرچ سے جو ہے وہ اور کینسر کے معاملے میں بھی ایسا نون نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکریننگ کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بڑوں کے کینسرز میں،
تو بچوں کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہے کہ اسکریننگ کے ذریعے پتہ چلایا جائے کہ آگے چل کر بچے کو کون سا کینسر لاحق ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایڈلٹ پاپولیشن کے اندر تو یقیناً پروسٹیٹ کا کینسر ہے، کولوریکٹل کارسینوماز ہیں، آنتوں کا جسے ہم کینسر کہتے ہیں وہ، ان میں تو بریسٹ اسکریننگ ہے، وہ سب چیزیں تو نون ہیں، کری بھی جاتی ہیں، ایڈوائزیبل بھی ہیں. لیکن پیڈیاٹرک پاپولیشن کے اندر جنرلی ایسا کوئی اسکریننگ پروگرام ہے نہیں کہ جو کہ آپ کو کہہ سکے کہ بھئی اس بچے کو کینسر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. نون ایسا کوئی ویل نون پروگرام ہے نہیں ابھی اس وقت. اشرف صاحب، ایک دفعہ جب خدا نخواستہ یہ تشخیص ہو جائے کہ جو بھی بچہ ہے اس کو کینسر ہے، تو ٹریٹمنٹ کے کیا کیا موڈز ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپلائی کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو کسی بچے کو کینسر تشخیص ہوتا ہے، یہاں پہ بھی کس ٹائپ کا کینسر ہے. اگر بلڈ کینسر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پورا ایک انٹرنیشنل بیسڈ پروٹوکال ہے کہ جو کہ ورلڈ وائڈ چلتا ہے اس وقت، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہم سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے کیموتھراپی ہے، اور ایٹ لیسٹ لیوکیمیاز کے اندر تو کیموتھراپی ہی اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے. اور اگر ریزسٹنٹ لیوکیمیا ہے یا ایب نارمل لیوکیمیا ہے یا رسپونڈ نہیں کرے تو پھر اس میں ڈیفینیٹ ٹرانسپلانٹ کا رول ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیومرز ہوتے ہیں، ہم سالڈ ٹیومرز کہتے ہیں، جیسے آنکھوں کا ٹیومر ہے یا اور پٹھوں کا ٹیومر ہے یا کڈنی کا ٹیومر ہے، تو اس کے اندر کیموتھراپی کے ساتھ سرجری، یعنی اس میلیگننٹ ٹیشو کو نکال دینا ان پیس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریڈیو تھراپی یعنی ریڈیٹ بھی کرنا اگر بچے کی ہے. جس طرح برین ٹیومر کے اندر ریڈیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ برین ٹیومر کے اندر جو ہے وہ آپ صرف سرجری کرتے ہیں، یعنی ٹیومر کو نکالتے ہیں اور ریڈیو تھراپی دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے سرجری، ریڈیو تھراپی اور کیموتھراپی، 3 موڈیلٹیز آف ٹریٹمنٹ ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ الٹرنیٹیو میڈیسن یا ایسی کوئی چیز. میڈیکلی اور سائنٹیفکلی جو ہے وہی نون 3 طریقے ہیں، یعنی کیموتھراپی، ریڈیو تھراپی اینڈ سرجری. یہ 3 طرح کی موڈیلٹیز ہوتی ہیں، بٹ ڈیپینڈ آن کینسر. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں ہونے والے کینسرز کیا کیوریبل ہوتے ہیں مکمل طور پر؟ دیکھیے، ایڈلٹ کے مقابلے میں کہ جس میں انفارچونیٹلی ظاہر ہے کینسر کا ایک زمانے سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ بات تھی کہ کینسر کا کسی کو اگر لفظ لگ گیا اس کا مطلب اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ آپ نے سائن کر دیا کہ از گوئنگ ٹو ڈائی. بالکل، فرمان موت کی حیثیت. ہاں، فرمان موت کی حیثیت. لیکن آج کے اس دور میں الحمدللہ یہ بات نہیں ہے، اور ہمارا یہ سلوگن ہے بلکہ جو ہم لوگ پیڈیاٹرک کینسر میں ڈیل کر رہے ہیں کہ کینسر از کیوریبل ان چلڈرن. بچوں میں کینسر قابل علاج ہے، اور خاص طور پہ لیوکیمیاز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے اس کا کیور ریٹ جو اسٹینڈرڈ رسک لیوکیمیاز ہوتے ہیں، یعنی بلڈ کینسرز ہوتے ہیں، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا، اس کا کیور ریٹ 70-80% ہے، یعنی 100 میں سے 70 بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. سیریٹینوبلاسٹوما ہے، اس کا بھی کیور ریٹ 70-80-90% ہے. ہاچکن لیمفوماز ہے، اس کا بھی 90% کیور ریٹ ہے. تو یہ اٹ ہول ڈپینڈس کہ بچہ آپ کے پاس کس اسٹیج پہ آیا، کتنا ارلی آیا، کتنا پراپر اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، سرجری اس کی کتنی اچھی سرجری ہوئی، اس کو کتنی افیکٹو ریڈیو تھراپی ملی. تو جو وقت گزر رہا ہے اور جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو ریسنٹ ایڈوانسز ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں، نئی کیموتھراپیوٹک ایجنٹس آتے جا رہے ہیں اور ترقی ظاہر ہو رہی ہے سائنس طرح، تو کیور ریٹ جو ہے بچوں میں بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ایسے کینسر بھی ہیں جو کہ بہت ڈسمل ہوتے ہیں یا جن میں ٹھیک ہونے کا چانس بہت خراب ہوتا ہے. فارچونیٹلی وہ کم بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل بچوں میں کینسر جو ہے وہ کیوریبل ہے الحمدللہ. اشرف صاحب، کینسر کو کیور کرنے میں اسٹیجنگ کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی اس کی اسٹیجنگ تو بہت اہم ہے، خاص طور پہ سالڈ ٹیومرز کے اندر، یعنی جو ٹھوس ٹیومرز ہوتے ہیں جیسے برین ہے، لیور ہے، بلڈ ہے، اور جگہ کینسر، بلڈ کینسر کے علاوہ اس میں ظاہر ہے دا لوور دا اسٹیج دا بیٹر دا چانسز آف ٹریٹمنٹ. مطلب اگر اسٹیج 1 اسٹیج 2 ٹیومر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کیور ریٹ اور اس کے چانسز 70-80% پہ چلے آتے ہیں. لیکن اگر اسٹیج 4 ہے، یعنی وہ اپنی جگہ سے پھیل نکل کے وہ بون میرو میں چلا گیا، لنگز میں چلا گیا، لیور میں چلا گیا، جسم کے کسی اور حصے میں چلا گیا، تو پھر اس کے کیور ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ کو کچھ ٹیومرز کے اندر تو آپ کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی طرف آپٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ میں آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ لائن کیموتھراپیوٹک ایجنٹس یوز کرنے پڑتے ہیں. لیکن اوور آل کیور ریٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے، پرسنٹیج بہت ڈراسٹکلی کم ہو جاتی ہے کیور ریٹ کی. تو اسٹیجنگ از ویری امپورٹنٹ ان آل ٹیومرس. اشرف صاحب، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ 3 موڈز ہیں علاج کے، یا 3 طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے کہ سرجری کر دی جائے، ریڈیو تھراپی دی جائے، یا پھر کیموتھراپی اور ٹرانسپلانٹ کسی حد تک آپ ان میں ٹرانسپلانٹ بھی اگر کچھ کیسز کے اندر جو. بالکل. تو انہی کے متعلق میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاص کر یہ 3 جو موڈیلٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کیموتھراپی کی تو یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. بچوں میں بھی اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی پرابلم ظاہر ہے جو ابہام جو لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے بچوں کے لیے اور زیادہ ہوتے ہیں. لیکن سمجھ رہے بچے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کی موڈیلٹیز ہوتی ہیں بہتر طریقے سے کوپ اپ کر لیتے ہیں. مطلب گاڈ نوز، خدا کو معلوم. لیکن بہرحال ہمارے پاس جو بچے ٹریٹ ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے حوصلوں کو، ان کے صبر کو داد دیتا ہوں کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیتا ہے اس بیماری کو برداشت کرنے کی اور بیماری سے مقابلہ کرنے کی. کیونکہ تحقیقات یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے، جو اس کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے،
وہ بیماریوں کو شکست دینے میں بہت اس کا اہم رول ہے. سائیکالوجی جو کہ بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے, بچوں میں ریکوری کا ریٹ بھی بہت ریکوری کا اچھا ریٹ بھی ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. تو لیکن یہ مائٹس ہیں لوگوں کے ذہن میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ظاہر کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس ہیں, یہ ظاہر ہے بہت ٹاکسک ڈرگ ہوتی ہیں, ان کے منفی اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ تمام اثرات جو ہوتے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں. مطلب ونس آپ کی کیمو تھراپی ختم ہو گئی تو جی وائٹ سیلز بھی ریکور کر گئے, بال بھی بہت اچھے آ گئے, اور جو منہ پکتا ہے یا جو پیٹ خراب, وہ سب چیزیں ریکور. تو یہ پرماننٹ عام طور پہ نہیں ہوتا, عام طور پہ نہیں ہوتا. سیم از فار ریڈیو تھراپی. ریڈیو تھراپی میں کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں, جیسے ناک اور گلے کے حصے میں اگر آپ نے چھوائیں دی تو وہ فیس کے نوٹ بھی تھوڑا ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں, تھائرائڈ کو متاثر کر سکتے ہیں. لیکن اب جو ریسنٹ ٹیکنیکس آ رہی ہیں اس کے اندر وہ انوالو فیلڈ ریڈیشن کا کنسیپٹ ہے. مطلب یہ کہ جو ایڈوانسز اب آ رہی ہیں, نہیں پہلے سے آج سے 25 سال پہلے تو پوری شوائیں شاید ٹھپ مار دی اور وہ ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا, لیکن اب اتنی ایک پن پوائنٹ کر کے اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے جہاں پر کینسر ہے, جہاں پہ کینسر ہے صرف اسی جگہ کو ڈیمیج کیا, اسی جگہ کو ریڈیٹ کیا, اور باقی سارے جو ہیلدی ٹیشوز ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ رہے. تو جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو ایڈوانسز آ رہے ہیں, پاکستان تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت پیچھے ہے جو دنیا میں اس وقت ریسرچ ہے, دنیا میں جو موڈیلٹیز ہیں, لیکن الحمدللہ مطلب لوگوں کے تعاون سے, کوششوں سے, محنت سے اور یہ چیزیں آئیں گی اور ڈیفینیٹلی امپرومنٹ ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام اندازے کے مطابق ہمارے ہاں کتنا انسیڈنس پایا جاتا ہے کینسرس کا بچوں میں, یا کتنا زیادہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی ایک پیور ٹیومر رجسٹری یا کینسر رجسٹری اس وقت ایز سچ نہیں کر رہی ہے, جس طرح دنیا بھر میں کینسر رجسٹری ہوتی ہے, جو کہ پورے سسٹم کو یا پورے ملک میں ہر نئے کینسر کے بچے کو, نہ صرف کینسر رجسٹریشن بلکہ اور بھی باقی بیماریوں کے معاملے میں بھی اسٹیٹسٹکس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم نے کوشش کی ہے یہاں کراچی کے اندر کوئی سلسلہ قائم کریں, میڈیکل ریکارڈ ڈپارٹمنٹ نے بہت ایکسٹینسو کیا, لیکن پھر بھی جو اعداد و شمار کہتے ہیں, جو ہم نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا پاکستان میں جو میجر سینٹرز جو کہ کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 7,000 بچوں کو کینسر متاثر کرتا ہے, اور وہ کینسر سے متاثر ہوتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا یہ خراب پہلو میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں سے شاید 2,500 سے 3,000 ہی بچے جو ہیں وہ ہیلتھ فیسلٹی تک پہنچ پاتے ہیں, یعنی علاج کی طرف پہنچ پاتے ہیں, اس لیے کہ یا تو پتہ نہیں چل پاتا ہے, یا پتہ چل پاتا ہے تو وسائل ایجاد نہیں دیتے لوگوں کے, تشخیص نہیں ہو پاتی, اور انفارچونیٹلی وہ پہلے گزر جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اور زیادہ خراب صورت ہے کہ پاکستان میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے مراکز بہت کم ہیں, علاج کے مراکز بہت کم ہیں, اور 7,000 بچے جو ہیں وہ ایوریج, اور وہ وقت کے ساتھ انسیڈنس بڑھتا ہی ہے کینسر کا, ڈیزیز کا, تو وہ ہیلتھ فیسلٹی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, اور جو پہنچ پاتے ہیں پھر ظاہر ہے وہ ایڈوانس اسٹیج ڈیزیز ہوتی ہے ان کی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 40-30-50% سے زیادہ بچے ہاسپٹل فیسلٹی پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی کا, جس طرح سے اور معاشرے کی چیزیں متاثر ہیں اس طرح ہیلتھ سیکٹر بھی متاثر ہے, کیونکہ پاکستان میں بہرحال بہت کم ادارے ہیں جو کہ کینسر کو ٹریٹ کر رہے ہیں بچوں میں خاص طور پہ, بالکل ایک اسٹینڈرڈ پروٹوکول بیس جو ہوتا ہے. بہرحال کوشش ہے, امید کا دامن انسان کو پکڑے رہنا چاہیے اور بہتری کی طرف کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. بالکل, اور وی ہوپ کہ انشاءاللہ بہتر ہو گئے آنے والے دن, اور بچے جو پہنچ نہیں پاتے ہیں اور جو فائنانس کی کمی کی وجہ سے جن کو علاج نہیں مل پاتا ہے, تو وی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز آنے والے سالوں میں چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں پائے جانے والے کینسرز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.